پنجاب کی حکومت مسلسل خیبر پختونخوا زیادتی کر رہی ہے. آپ جو ہیں آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. پنجاب کی حکومت کو کوئی یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. جو خیبر پختونخوا کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں یہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں. اس میں جو ہے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں. مطلب ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بجلی سستی دے رہے ہیں. آرٹیکل 158 کے نیچے یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو صوبہ گیس پروڈیوس کرے گا وہ جب تک خود استعمال نہ کریں، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے یا وہ جتنی کنزیوم کر سکتا ہے اس سے اضافی ہوگا تو وہ باقی پاکستان کو دے گا. آپ بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں، یہاں پر دہشت گردی دوبارہ لاتے ہیں، خیبر پختونخوا کے حالات دوبارہ خراب کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کا امن خراب ہوا ہے آپ کی ناکام پالیسی سے. کے نیچے کوئی بھی صوبہ جو ہے خوراک کی ترسیل بند نہیں کر سکتی، اور یہ جو ہے فری ٹریڈ ہوگا. اور ابھی ہم بات گندم کی کر رہے ہیں تو گندم کی، لیکن بدقسمتی سے پنجاب کی حکومت مسلسل خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں، ہم بارہا لیٹرز کر چکے ہیں، اور ایک ایک لیٹر جو ہے ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی موجود ہے اور صوبائی حکومت کے ساتھ بھی موجود ہے. ہم باقاعدہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فیڈرل گورنمنٹ کے علم میں لانے کے باوجود بھی پنجاب کی حکومت کو کوئی یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. آج میرا خیبر پختونخوا کا غریب بندہ پاکستان میں سب سے مہنگا آٹا خرید رہا ہے. یہ بہت زیادتی ہے. بجلی خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، تیل خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، گیس خیبر پختونخوا پیدا کر رہی ہے، ہمارے منرل اینڈ مائنز خیبر پختونخوا میں ہیں، باقی نیچرل ریسورسز خیبر پختونخوا اس میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے. پاکستان کا 45% فارسٹ خیبر پختونخوا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. لیکن جو خیبر پختونخوا کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں یہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں. اس میں جو ہے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں. مطلب ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بجلی سستی دے رہے ہیں. ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم گیس کی تقریباً 508، آج جو تازہ رپورٹ ہے 508 MMCFD پروڈیوس کر رہا ہے خیبر پختونخوا. ہماری ٹوٹل کنزمپشن، ہماری ضرورت ہے 150 MMCFD. باقی ہم جو ہیں پورے پاکستان کو دے رہے ہیں. آرٹیکل 158 کے نیچے یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو صوبہ گیس پروڈیوس کرے گا وہ جب تک خود استعمال نہ کریں، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے یا وہ جتنی کنزیوم کر سکتا ہے اس سے اضافی ہوگا تو وہ باقی پاکستان کو دے گا. لیکن 508 پروڈیوس کرنے کے باوجود 150 بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا. تو یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہے، یہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہے. آپ بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں، یہاں پر دہشت گردی دوبارہ لاتے ہیں، یہاں پر جو ہے خیبر پختونخوا کے حالات دوبارہ خراب کرتے ہیں. ہم اس پر تنقید کرتے ہیں. ہم یہاں جو ہمارا آپ کی اس ناکام پالیسی سے خیبر پختونخوا کا امن خراب ہوا ہے. آپ کی ناکام پالیسی سے تمام خیبر پختونخوا کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں، تمام مکتبہ فکر کے لوگ یہاں اسمبلی کے چھت تلے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی یہ پالیسی ناکام ہے، یہ کام نہیں کرے گی. اور یہ میں آپ سب کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ کچھ ہی دن ہیں کہ ان کی ناکام پالیسی کا ملبہ خیبر پختونخوا کی حکومت پر اور بیوروکریسی پر آنے والا ہے. صرف آپ انتظار کریں، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ان کی یہ پالیسی ناکام ہوگی. ابھی جو ان کی یہ پالیسی ہے کہ یہ ہمارے CNG اسٹیشنز بند کر رہے ہیں، ہمارے غریب طبقے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے غریب کو سب سے مہنگا آٹا دے رہے ہیں، تو اس سے ہوگا کیا؟ یہ تو صاف صاف بات ہے کہ آپ جو ہیں زبردستی خیبر پختونخوا کی عوام کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرے جس سے آپ کو نقصان ہو. آئین آرٹیکل 151 کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، آرٹیکل 158 کی بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ دونوں جو ہیں غیر جمہوری، غیر آئینی کام کر رہے ہیں.
تو خیبر پختونخوا کی عوام جب ان کو پتہ لگے گا کہ کوئی بندہ یا کوئی کچھ ایسے مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں اور مسلسل جو ہے ان کو بند کلی کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا کی عوام پھر فیصلہ کرے گی، کیونکہ پورے پاکستان کو آئین کے اس کتاب نے جوڑا ہوا ہے. آپ اس آئین کا کتاب نہیں مانیں گے، آپ قانون نہیں مانیں گے، تو پھر کون مانے گا؟ پھر تو آپ کی اپنی اور ہماری اپنی. تو لہٰذا خیبر پختونخوا کی عوام کو باقی مجبور نہ کیا جائے، ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے. یہ امتیازی سلوک مزید بند ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں پاکستان کی بھی بلائی ہے اور اس میں جو ہے ہم سب کی بلائی ہے. شکریہ. ان کے لیے چھوڑا، گورنر صاحب کے لیے چھوڑا ہے سی این جی. صحیح ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام دوستوں کا شکریہ اور معذرت بھی، کیونکہ ہم میٹنگ تھوڑی کیونکہ بہت امپورٹنٹ ایشو کے پی کے حوالے سے تھے اور دونوں بڑے الارمنگ ایشوز تھے، جو صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سب سے غریب طبقے ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہا تھا. تو میں اسپیکر صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے آج حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھے بٹھایا اس ایشو پہ، مجھے بھی دعوت دی. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب بھی صوبے کی امن کی بات ہوگی، صوبے کی خوشحالی کی بات ہوگی، صوبے کی ترقی کی بات ہوگی، چاہے جو بھی حکومت ہوگا ہم ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ اس میں روڑے نہیں اٹکائے جائیں. آج کے ایجنڈے کی طرف آتے ہیں. اسپیکر صاحب نے بھی اور سی ایم صاحب نے بھی اس پہ بات کی. دیکھیں، دو امپورٹنٹ ایشو ہے، ایک سی این جی کے حوالے سے اور ایک گندم کی ترسیل کے حوالے سے ہے. سی این جی کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ آرٹیکل جو ہے 158 جو کہتا ہے کہ جس صوبے میں اگر آپ کے پاس ویل ہیں، پہلے اس صوبے کی آپ کنزمپشن اس کو پوری کریں گے، اس کے بعد آپ کسی اور کو دیں گے. تو آج ہم اگر کہیں کہ 508 ایم ایف سی ایف ڈی سے ہمیں صرف 30-40 بھی دے دیں، تو وہ بھی ہمیں اگر وفاق نہ دے اور کہے کہ نہیں آپ کو ایک بوند بھی نہیں. ایک طرف لاک ڈاؤن ہوتا ہے، وزیر اعظم صاحب اعلان کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے، تیل کی کمی ہونی چاہیے، پیٹرول زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، پیٹرول کی مصنوعات مہنگی ہو چکی ہیں. تو اس کا سیکنڈ آپشن تو سی این جی ہے. تو آپ سی این جی بھی بند کر دیں گے تو پھر کیسے وہ چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ ہوئی؟ اور وہ سی این جی کوئی عمرہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور، ایک چنگچی ڈرائیور، ایک وین سوزوکی والا وہ خرچ کر رہے ہیں، اس کو وہ نہیں مل رہی اور نے بند کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زیادتی ہو رہی ہے. ہم نے بار بار اس پہ وفاق سے بھی رابطہ کیا اور ہم ابھی بھی رابطے میں، لیڈر آف اپوزیشن صاحب بھی وفاق کے ساتھ رابطے میں، اور ہم نے یہ مقدمہ، کیونکہ وفاق کی نمائندگی میں کرتا ہوں اور میں نے وفاق کو بار بار اس پہ کہا ہے کہ ہمارے صوبے کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عوام سی این جی ایسوسیشن سارے اس سے سفر کر رہے ہیں. اس سے حکومت سفر نہیں کری بلکہ عام پبلک سفر کر رہی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب دیکھیں. آج جیسے سی ایم صاحب نے کہا کہ اگر آج ہم سستی گیس دے رہے ہیں اپنے ریاست کو، آج ہم پانی دے رہے ہیں، آج ہم پیٹرول دے رہے ہیں، مختلف چیزیں، بجلی دے رہے ہیں، ہم مائننگ ملز ہمارے پاس ہے، سیولائزیشن ہمارے پاس ہے، ہم سب کچھ دے رہے ہیں. آج 1991 ایکارڈ کے بعد جو خیبر پختونخوا کا پانی کا شیئر ہے ہمیں نہیں ملا. سندھ کو مل گیا، پنجاب کو مل گیا، بلوچستان کو پہنچنے والا تقریباً پہنچ چکا ہے. سندھ اور پنجاب کے ایڈیشنل نہروں پہ پانی پہ لڑ رہے ہیں، اور ہمیں جو بنیادی حصہ ہمارا تھا 1991 ایکارڈ کا وہ بھی آج تک ہمیں نہیں ملا. تو سی ایم صاحب سے ہماری ریکویسٹ تھی کہ آپ اس کیس کو وفاق کے ساتھ آپ بھی اٹھائیں، مل کے اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنے پانی کا شیئر مل جائے، ہمیں کسی صوبے سے گندم نہیں چاہیے. پھر جس صوبے کو گندم چاہیے ہوگی ہم ان کو دیں گے اور بندش بھی نہیں کریں گے، یہ بھی ہم گارنٹی دیتے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں عوام سے آواز اٹھ رہی ہے کہ اگر خیبر پختونخوا یہ ساری چیزیں ریاست کو دے رہا ہے تو آج ریاست ہماری گندم پہ کیوں خاموش ہے؟ ایک غریب آدمی اگر مہنگی روٹی لے رہا ہے تو اس پہ وفاق کیوں کر رہا ہے؟ میں آج اس پلیٹ فارم سے دوبارہ وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ آپ خود اس پہ نوٹس لیں. آپ نے ہمیشہ چیزوں پہ بڑی تیزی سے شہباز سپیڈ سے نوٹس لیے، لیکن کے پی کے اس ایشو پہ آپ نے وہ شہباز سپیڈ نہیں دکھائی جو آپ کو دکھانی چاہیے تھی. اس پہ شاید آپ کو صحیح بریف نہیں کیا گیا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا اپنے منسٹریوں کی طرف سے یا علم ہے. لیکن اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم کہیں گے کہ آپ اس شہباز سپیڈ کو ذرا گیئر لگائیں. لیڈر آف اپوزیشن صاحب بھی موجود ہیں، ان کی نمائندگی وہاں پر ہے. تو یہ ہمارا ایک بڑا برننگ ایشو ہے، کیونکہ کل اگر یہ ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم اپنے صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پھر کیونکہ ہمارے صوبے کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی، اگر ہمیں روٹی نہیں ملے گی، اگر ایک غریب کو روٹی نہیں ملے گی تو کیا کرے گا؟ روڈوں پہ نکلے گا. اگر غریب بندے کو سی این جی نہیں ملے گی تو کیا کرے گا؟ روڈوں پہ نکلے گا.
تو لہٰذا میری پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہوگی. ہم ابھی بھی رابطے میں ہیں ان کے نمائندوں کے ساتھ, اور میں کہوں گا کہ بالکل اس پہ فل فور ایکشن لے, اور ہمارے صوبے کا جو ایک برننگ ایشو ہے اس کو سالو کیا جائے. یہ بڑے بھائی کا تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے, لیکن اس وقت جو بڑا بھائی کا جو رول ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, آج ہم اپنے فوج کے, اپنے پولیس کے, اپنے ایف سی کے, اپنے سویلین کے جنازے اٹھا رہے ہیں, آج ہم فرنٹ لائن پہ بھی ہیں, آج سب کچھ ہم مطلب ہے کہ ادھر ہمارے ساتھ جو چیزیں امن و امان کی سچویشن ہے یا باقی ایشوز ہیں وہ بھی ہم لڑ رہے ہیں, معاشی طور پر بھی ہم کمزور ہیں کیونکہ روزگار نہیں مل رہا دہشت گردی کی وجہ سے, باقی چیزیں, اور اوپر سے اگر یہ ہمارے پاس یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی مختلف جگہوں سے آوازیں اٹھتی ہیں, اور اس آوازوں کو نہیں اٹھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم فیڈریشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اور فیڈریشن ہی اس چیز سے مضبوط ہوگی کہ آج وزیر اعظم اس پہ ایکشن لیں, اور ود ان 24 آور جو ہمارا مسئلہ, اور ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے, ہم آئین کی بات کرتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں آئین کے حلف لیتے ہیں کہ ہم اس آئین کے تحت حلف لے رہے ہیں کہ پاکستان کا دفاع کریں گے, اس آئین کا دفاع کریں گے. تو آئین کا دفاع تو یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 158 کے ہمارے سی این جی اسٹیشنس کو گیس دیں, ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اگر گندم شارٹ ہے تو ہمیں گندم دے دیں. تو اگر آپ یہ چیزیں بھی ہمیں نہیں دے رہے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آئین کی بات کریں. روزانہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں آئین آئین آئین, آپ کے سامنے بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ آئین کی بات کرتے ہیں. تو اس آئین کو فالو کرنا چاہیے, اس سبز کتاب کو 1973 کے آئین کو فالو کرنا چاہیے جو ہمیں کہتا ہے کہ جو بھی اس کے آرٹیکلز ہیں اس کے تحت جو چیزیں ہونی چاہیے. میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور میں اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اس فورم پہ, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہونی چاہیے, پارلیمنٹ سپریم ہے, انہوں نے آج پارلیمنٹ کی اس بلڈنگ میں ہم سب کو اکٹھا کیا, خیبر پختونخوا کے ایشو پہ اکٹھا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن کا بھی, اپنے پارلیمانی لیڈران ہیں, مختلف ساری سیاسی جماعت کے پارلیمانی لیڈران موجود ہیں, کیبنٹ کے ممبران موجود تھے, اور میں میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب اس ایشو پہ ہم سب کم از کم خیبر پختونخوا کے لیے اکٹھے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو آپ سب لوگ دوستوں کا مشکور بھی ہوا, معذرت خواہ بھی, جس طرح سب نے کہا کہ آپ لوگوں نے ویٹ کیا, کب سے ہم بریفنگ میں بزی تھے. اسپیکر صاحب نے بات کی, سیم صاحب نے بات کی, گورنر صاحب نے تفصیل سے بات کی. میں ایک دو باتیں آج اگر ہم اکٹھے بیٹھے ادھر موجود ہیں سارے, گورنمنٹ بھی, اپوزیشن بھی, الحمدللہ گورنر صاحب بھی تشریف رکھتے, وہ وفاق کا نمائندہ ہے, پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ, اور ہم تو اپوزیشن ہے, ہم بھی ساتھ ہیں. تو مین دو ایشوز ہے جس کا تفصیل سے بات ہوئی, ایک سی این جی کا ہے اور ایک فلور کا ایشو ہے. جس طرح گورنر صاحب نے بات کی تو اس ایشو پر یہ سفر جو ہے پختونخوا کے عوام میں, اور جب بھی پبلک کا ایشو آتا ہے, پختونخوا کا ایشو آتا ہے, تو بینگ دا ریزیڈنٹ آف دس پروونس, تو اس ایشو پر ہم سیاست کو پیچھے رکھتے ہیں اور یہ ایشوز آگے رکھتے ہیں. تو جس طرح گورنر صاحب نے کہا کہ پی صاحب سے بات کریں گے, میں بھی رابطے میں ہوں اور ہونی چاہیے, یہ چیزیں اس کے نوٹس پہ ہیں, اور یہ جینوئن رائٹ ہے ہماری. سی این جی کا کیس ہے یا فلور کا ہے, جو بریفنگ ہم نے لی تو آفیشیلی کوئی وہ قدم وہ چکر نہیں ہے, وہ چیز میں کلیئر کرتا چلو. جو بریفنگ ہم لے چکے ہیں فلور پر بھی پلس سی این جی پر بھی, تو ایک جو فورم بنی ہے جو انٹرنیشنل سیناریو ہے اس میں ان سی ایم سی ہے, تو ایک میں اپیل کرتا ہوں کہ اس میں پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے, تو پختونخوا کی نمائندگی اس میں ہونی چاہیے. جدھر یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ پرائرٹائز کرتے ہیں کہ پرائرٹی کیا ہے اور کس کو دینا چاہیے, گیس جو انٹرنیشنل سپلائی کم ہوئی ہے تو اس میں نمائندگی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنر صاحب وفاق کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ ان کو ڈال بھی رہے, ابھی اور بھی شہباز اسپیڈ کی اس نے بات کی, تو گورنر صاحب بھی تھوڑا وہ اسپیڈ پکڑے, اور اس صوبے کے لیے ہم سارے اکٹھے ہیں اور وہ اسپیڈ ہم زیادہ کریں گے. چیف منسٹر صاحب بھی ہے, گورنر صاحب بھی ہے, ہم بھی ساتھ دیں گے. جو جینوئن ایشوز ہے اس صوبے کے, تو اس میں پہلے بھی جو بات ادھر ہوئی ملیٹنسی کے حوالے سے اگر بات ہوئی تو اس فلور پر میں اسپیکر صاحب کا مشکور ہوں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا, ہم ساتھ ہی بیٹھے, ساتھ ہی ہم نے بات کی. اس طرح اور جو چیزیں آئی صوبے کے حوالے سے تو اس پر ہم ساتھ رہے. جو جنرل ایشوز ہے, کامن ایشوز ہے, تو یہ صوبہ ہم سب کا ہے, تو اس میں ہم سارا اپنا انپوٹ دیں گے. بہت شکریہ. گورنر صاحب یہ بتائیں کہ آپ ایک منٹ صبر کریں. اچھا, اس میں جو گورنر صاحب نے
CRBC کی اور واٹر شیئر کی جو بات کی، تو اس میں ہم خیبر پختونخوا کی حکومت اپنا شیئر دے رہی ہے، لیکن وفاق کی طرف سے جو شیئر کمٹ کیا گیا ہے وہ شیئر ہمیں نہیں مل رہا. اسی طرح وفاق کی طرف سے جو خیبر پختونخوا میں باقی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں اس میں ہم برج فائنینسنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وفاق ہمیں جواب نہیں دے رہا. نادرن بائی پاس جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس میں 5 بلین صوبائی حکومت آلریڈی پارک کر چکی ہے، لیکن وفاق ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. ادھر جو رنگ روڈ سے نیچے ہمارا بس سٹینڈ بن رہا ہے، ٹرمینل تقریباً پاکستان کا سب سے بڑا ہے بس ٹرمینل ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے وفاق ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. جو NHA ہے وہ ہمیں راستہ نہیں دے رہی. تو یہ مسلسل جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، یہ نفرتیں بڑھا رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو گیس کی بندش ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے.